بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں؟ کیا وہ اس حالت میں تلاوت قرآن پاک کر سکتی ہیں اور کیا وہ اذان کا جواب دے سکتی ہیں؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کرنا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید میں وہ آیات جو ذکر و ثنا اور دعا وغیرہ پر مشتمل ہوں، انہیں بغیر تلاوت کی نیت کے ذکر و اذکار کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ یعنی کہ حیض و نفاس کی حالت میں ذکر اللہ بھی خواتین کر سکتی ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں اور اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں، اور ہر طرح کا وظیفہ کر سکتی ہیں جو قرآن کریم اور فرقان حمید میں نہیں ہے۔ مختلف قسم کے وظائف پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ وظائف جو قرآنی جن میں ذکر و ثنا اور دعا کا معنی پایا جاتا ہے، تو انہیں بغیر تلاوت کی نیت سے ذکر و اذکار اور دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہوگا، لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ وہ آیات جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہے تو وہ لفظ کل پڑھے بغیر ان آیات کو پڑھنا ہوگا، اور اس میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیات جن میں ذکر و ثنا اور دعا کا نہیں پایا جاتا تو ان کو بغیر تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن محترم ناظرین، اس میں ایک غلط فہمی جو خواتین میں پائی جاتی ہیں کہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں وہ سمجھتی ہیں کہ بالکل نہیں نہانا، اور جب ہمارے ایام گزر جائیں گے ہم نہائیں گے، تو ایسا بالکل نہیں۔ آپ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں بھی نہا سکتی ہیں۔ اگر اس طرح نہانے سے پاکی تو حاصل نہیں ہوگی، لیکن جو جسم پر گندگی ہوگی، جو بدبو ہوگی، نجاست ہوگی، وہ اتر جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔